الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ 18واں پارہ سورہ الفرقان، آیت شریفہ 15 سے اللہ کریم کی توفیق سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آیت شریفہ 15 کے الفاظ مبارکہ کے معنی قل، آپ کہیے، کیا ذالک وہ اس میں ضمیر اس کا اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ ہے جو پہلے ذکر کیا گیا، اور پہلے کس کا ذکر تھا؟ دوزخ کا، جہنم کا اور اس کی سختی کا۔ ذالک، کیا وہ خیر شاندار ہے، ام یا جنت الخلد ہمیشگی کا باغ، التی وہ جو کہ وعد المتقون متقیوں سے وعدہ کیا گیا، کانت ہوگا، لہم انہی کے لیے، جزاء بدلہ، ومصیرا ٹھکانا، سارا یسیر چلنا، مصیر جہاں جا کے ٹھہرنا، لہم انہی کے لیے، فیہا اس جنت میں، ما یشاءون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والا، کانا ہے ہمیشہ سے، علی ربک آپ کے رب کے ذمہ، وعدم مسئولا ایسا وعدہ جس کا سوال کیا جاتا ہے۔ دونوں آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ، آپ کہیے، کیا وہ شاندار ہے یا ہمیشگی کا باغ جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، انہی کے لیے بدلہ ہے اور ٹھکانہ ہے، انہی کے لیے اس میں وہ ہے جس کی جو وہ چاہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ آپ کے رب پر وعدہ ہے جس کا سوال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا بہت سے مقامات پر جنت اور دوزخ کا ذکر ایک دوسرے کے ساتھ آتا ہے۔ مشہور بات ہے کہ رات اور دن جب دونوں کا ذکر ہو تو دن کی روشنی، اس کا تصور زیادہ واضح ہے۔ عربی میں ایک محاورہ یا مقولہ ہے، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیزوں کی ضدوں کے ساتھ، ان کے برعکس کے ساتھ چیزوں کی حقیقت نکھر جاتی ہے۔ اللہ کریم جنت کے تذکرہ کے ساتھ دوزخ کا اور دوزخ کے ذکر کے ساتھ جنت کا ذکر کرتے ہیں تاکہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے اور انسانیت ٹھیک چیز کا انتخاب کر لے، اور اللہ کرے کہ ہم سب، ہمارے کنب نسلیں، بہن بھائی اور ان کے کنب نسلیں اور پوری امت ٹھیک ہی انتخاب کرے۔ کیا سوال ہے، کیا اللہ
پاک سوال کر رہے ہیں کچھ معلومات لینے کے لیے. اللہ کو خبر نہیں تو اس لیے کریں نہیں. یہاں سوال ہے جاننے کے. سوال کرنے کے متعدد مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں. مقصد کا تعین سیاق و سباق سے ہوتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے، استاد اپنے شاگرد سے، مالک اپنے سیکرٹری سے بسا اوقات سوال کرتا ہے کچھ جاننے کے لیے، اور بسا اوقات سوال کرتا ہے جاننے کے لیے. یہ تو نے کیا ہے. اب وہاں مقصد کچھ جاننا ہے یا جاننا ہے، وہ یہ تو حسب حالات، حسب مقام سوال کا مقصد سمجھا جائے. یہاں مقصد کیا ہے؟ جاننا. ذالک وہ. اب دیکھیے جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر، اس میں اور وہ میں کتنا فاصلہ ہے. ایک سطر کا بھی فاصلہ ہے. یہ سطر کا آغاز ہے اور جہنم کا ذکر اس سے پہلے والی سطر کے قریباً آخر کوئی فاصلہ ہے. تو جہاں یہ جو وہ، یہاں وہ کا استعمال، اور وہ کا استعمال قریب کے لیے کبھی ہوتا ہے اس کی بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کبھی اشارہ ہوتا ہے اس کے گھٹیا پن، اس کے حقیر ہونے کو اجاگر کرنے کے لیے. تو یہاں جو اشارہ ہے قریب کے لیے دور کا کس لیے ہے؟ وہ ہے جہنم، جس کے پیچھے تم بے عقل مر رہے. ام جنت الخلد، یا باغ ہمیشگی کا. اللہ اکبر. جنت ایک لمحہ کے لیے بھی، توجہ فرمائیے اور اللہ کرے کہ میں بات کو اجاگر کر پاؤں. جنت ایک لمحہ کے لیے بھی دنیا میں کسی شخص کو حاصل ہونے والی تمام آسائشوں سے زیادہ بڑی ہے. امام مسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو لایا جائے گا جو تمام دنیا کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کر کے آیا ہوگا. کتنی نعمتیں ہوں گی اس کے پاس. اب دنیا میں رانا صاحب کون ہے سب سے امیر آدمی؟ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہوں گی، کتنے جہاز ہوں گے، کتنے بحری بیڑے ہوں گے. یہ میڈیا والے جانے مجھے نام دل ہے. اور یہ اس زمانے کا سب سے امیر ہے، یہ پچھلے زمانوں کا بھی اور آئندہ زمانوں کا بھی کوئی پتہ نہیں. کل کل کوئی ایسا آئے تو اس سے 10 گنا زیادہ آگے بڑھ، کوئی پتہ نہیں. اور کچھ پتہ نہیں تاریخ میں اس سے 100 گنا بڑے لوگ بھی گزر چکے. جس شخص کا ذکر اب ہم حدیث شریف میں احمد جی سنے وہ کون ہے؟ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام میں سب سے زیادہ نعمتوں میں دنیا بسر کر گیا. اس کو جنت میں، اس کو دوزخ میں ایک دفعہ ڈالا جائے. حدیث شریف میں ایک دفعہ ڈالے جانے کا وقت نہیں بتلایا گیا، لیکن جو سیاق و سباق سے کانٹیکسٹ سے بات سمجھ آ رہی ہے، سالوں کے لیے ڈالا جائے گا یا مہینوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب میرا دل جرت نہیں کر، مجھے زبان کو جرت نہیں ہو رہی کہ میں کہوں لمحہ بیان نہیں ہوا، لیکن تصور تو یہی ہے
اب اس کو نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی، کوئی خیر تیرے پاس سے گزری؟ اگر نہیں، اللہ کی قسم۔ پھر اس کو لایا جائے گا بابا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیف میں اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ جنت میں ایک دفعہ ڈالا جائے گا، نکال لیا جائے گا، کتنی دیر اللہ جانے، لیکن سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے بہت ہی تھوڑے وقت کے۔ پوچھا جائے گا کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی، کبھی تیرے پاس سے کوئی دکھ پہنچانے والی بات گزری تھی؟ کہے گا اللہ کی قسم نہیں، میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں، میرے پاس سے کوئی مصیبت گزری نہیں۔ کتنی دیر یہ جنت میں ٹھہرا؟ ہم نہیں کہہ سکتے ایک دن، حدیث شریف کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس کی اجازت نہیں، بہت تھوڑی دیر۔ جب اتنی دیر ٹھہرنے والا دنیا کا سب سے زیادہ نعمتوں والا شخص ہونے کے باوجود دنیا کی ساری نعمتوں کو، دنیا کی ساری مصیبتوں کو، شدتوں کو بھول جائے گا، تو پھر جس کے لیے جنت خلد ہوگی، اس کو دنیا کی کوئی تکلیف یاد ہوگی۔ جو لوگ باہر پردیش میں جاتے ہیں جانتے ہیں، بعض لوگ تو ماشاءاللہ اچھے جابز ہیں، بعض بڑی مشقت میں ہوتے، بڑی مشقت میں ہوتے، انسانوں کی طرح ان سے کام کیونکہ شہزاد انسانوں کی طرح سے ان سے معاملہ نہیں کیا جاتا، نہ گفتگو میں اور نہ معاوضے۔ یہ نہیں کہ بےعزتی زیادہ کر کے پیسے زیادہ، نہیں، نہ معاملے میں اور نہ مال میں۔ لیکن کتنی زیادہ کوشش سے وہاں جاتے ہیں، بعض گھروں پہ زیورات بیچ کے بھی جاتے ہیں، کس امید پہ؟ اور پتہ بھی ہے کہ وہاں کس طرح خاک میں رولنا ہے، کس امید کے چلو وہاں کی سختی دیکھ آئیں گے تو اتنے پیسے ہو جائیں گے، آ کے اپنا ایک چھوٹا سا کریانے کا سلسلہ شروع کر، جانتے بوجھتے جاتے ہیں۔ اور وہاں کی مشقت اللہ کسی مسلمان کو نہ دکھا، دشمن کو بھی نہ دکھا۔ جن کے اچھے جابز ہیں ماشاءاللہ ہیں، لیکن زیادہ تعداد کس طرح پس رہے ہیں، قرض لے کے جاتے ہیں، اس لیے 2-4 سال کی مشقت کے بعد کچھ آسانی ہو جائے، اور پتہ نہیں آنا یا ایئرپورٹ پہ آتے آتے فوت ہو جانا۔ ایسے بھی واقعات آئے، ایئرپورٹ پہ وفات ہو، گھر میں جسم ناش آئی بندہ نہیں آیا۔ اگر بقیہ زندگی کے لیے جس کی کوئی گارنٹی نہیں، ہم لوگ اتنی مشقت برداشت کر کے آتے ہیں، تو جنت الخلد ہمیشہ کے باغ کے لیے کون سی مشقت، کون سی اذیت، کون سی تکلیف کو بڑی قیمت۔ کاش کہ ہمیں جنت کی ہمیشگی کا اور دنیا کے فانی ہونے کا یقین ہو جائے، جنت کی اور کوئی خوبی نہ ہو، یہی کہ جنت الخلد ہے، آدمی سے ساری برائیاں دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ جو بات یہاں ہے یہاں ہے، اور جو بات یہاں ہے وہ بھی یہاں ہے۔ التی وعد المتقون، اللہ اکبر،
جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے دو بات. پہلی بات ایک ہے وعدہ کرنا، ایک ہے کیا جانا. دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھے لکھے کاروباری لوگ ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں جو قوت کیا گیا میں ہے کرنے میں شاید اس سے کم ہے. کیا گیا پیسے بات سٹل، گفت و شنید کی دنیا سے دور، اور انسان ایکٹیو بات میں بولیں تو وہاں تو یہی ہے، لیکن کم نسبتاً جس پہ مور لگ چکی ہے. اور وعدہ کس نے کیا؟ ومن اوفى بعهده من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کی وفا کرنے والا سب وہ کون ہے؟ ان اللہ لا يخلف الميعاد، بے شک اللہ تعالی وعدہ کی مخالفت. اس کے بعد دوسری بات المتقون، یہ ہے اصل بات جس کو ہم بھولے. کس سے وعدہ کیا گیا؟ جی بابا نے وعدہ کیا ہے ایف ایس سی میں میڈیکل کالج کا جو میرٹ ہے آج کا ڈاکٹر صاحب کتنا 80%؟ 85. ٹھیک ہے جی. بابا نے کہا ہے کنگ ایڈورڈ میں نمبر 1 ہوئی ہے یا اور کنگ ایڈورڈ میں داخلہ لے لو، گاڑی لے لو. ماشاء اللہ 3rd کلاس میں ایف ایس سی کیا، اب ماما کے پیچھے پڑ گیا بابا کو گاڑی لے کے. نہیں تو یہ کس کے قابل ہے کہ جوتیاں مار مار کے سر پہ کوئی بال چھوڑا جائے. لیکن نظام ایسا ہو گیا گھروں کا بگڑا، یہ جوتیوں کھانے والا سب پہ چڑھتا ہے. سی گریڈ بھی لے کے آتا ہے اور 95 وہاں سے اوپر جانا چاہتا ہے. سوئی پہ میں نہیں کہتا، اللہ کسی کو نہ لٹکائے سوئی. اس کو کچھ ملنا چاہیے، اور یہاں تو ماما اور بیچ میں دادو اور کوئی آ کے کچھ نہ کچھ شاید محرم کو توڑوا دے، تو وہاں محرم کو کون توڑوائے؟ اے فضل الہی. اور سب کے لیے بات، جنت میں جانا بسکٹوں سے نہیں، لمبی ٹوپیوں سے نہیں، نعروں سے نہیں، دعووں سے نہیں. اس کے لیے میرٹ کیا ہے؟ سب لوگوں المتقون. اور متقی کون ہے؟ بڑی آسان بات، اللہ نے جو کہا وہ کرنے والا، جس سے روکا اس سے روک جائے. سر کی چوٹی سے قدموں تک اللہ کی نافرمانی، بیڈ روم کی زندگی سے دور دور تک اللہ کی نافرمانی سے لبریز زندگی. تو ماشاء اللہ تبارک الرحمن جنت میں جا کے دروازہ یہی کھلوائے گا. وہ ادھر متقون. اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اس کو قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ.